الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال نے جب سے دنیا کو بنایا ہے اور جب سے اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جوڑے کی شکل میں بھیجا کہ حضرت آدم علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھی. تو اللہ رب العزت والجلال نے یہ انسانوں کی بڑھنے اور انسانوں کے پھیلنے کا ایک ذریعہ بنایا کہ اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں پیدا کی ہیں سب کو جوڑ پیدا کیا. تو یہ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا کو بھی دنیا کے اندر بھیجا. پھر ان دونوں کے ذریعے سے پوری نسل انسانیت کی، پوری آدمیوں کی نسل چلتے رہی اور یہ آج تک چل رہی ہے اور قیامت تک اسی طرح چلتے رہے گی. تو اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلے نہیں پیدا کیا بلکہ ساتھ میں حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو بھی پیدا کیا. تو یہ اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے یہ اس کو جو جوڑ پیدا کیا ہے، اس جوڑ کے بہت سے فوائد ہیں. آپ انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیکھ لیں گے، جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے کوئی بھی بے نکاح نہیں تھے. صرف ایک نبی ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے نکاح نہیں کیا اور وہ تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے سب نے نکاح کیا ہے. سب کے شریعت کے اندر نکاح کرنا سنت ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ملتی ہے کہ انہوں نے جو نکاح نہیں کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت والجلال کا جو جلال تھا اتنا غالب تھا کہ وہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے. تو لہٰذا اللہ رب العزت والجلال کی ذات کا انہیں بہت زیادہ استحضار تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا کے اندر نکاح نہیں کروایا. اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ ہر نبی نے نکاح کیا. تو اللہ رب العزت والجلال نے یہ جو جوڑا پیدا کیا ہے یہ اللہ نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے بدلا ہے. قرآن مجید کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا کہ اللہ رب العزت والجلال کی نشانیوں میں سے یہ ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ کہ اللہ رب العزت والجلال نے تمہیں کے اندر سے، تمہیں میں سے تمہارے جوڑ کو پیدا کیا. یہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ بتلایا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ انسان کو صرف تنہا اکیلے نہیں پیدا کیا بلکہ انہی میں سے ان کے جوڑ کو بھی پیدا کیا اور فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو. یہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کی آیت میں ارشاد فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت والجلال ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرواؤ. تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرواؤ. اور پھر آگے اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو تم میں سے تمہارے جو غلام ہیں، باندیاں ہیں، ان کا بھی نکاح کرو۔ تو پھر اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا شکوہ یہ ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں بھی ایسا ہے کہ ابھی بچہ کیا ہے اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوا، ابھی بچی بڑی نہیں ہوئی ہے، تو اس طریقے سے لوگوں کے اندر باتیں چلتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء، اگر وہ لوگ تنگدست ہیں، اگر وہ لوگ مفلس ہیں بچے، تو یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ رب العزت والجلال اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے، اللہ رب العزت والجلال ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے۔ تو یہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں فرمایا کہ جو بے نکاح ہے ان کا نکاح کرواؤ، اور اگر تندرستی کا اندیشہ ہے، وہ لوگ خرچ نہیں کر سکتے، ان کے پاس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اتنا سامان نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ وہ اگر محتاج ہے، تندرست ہے، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں گے، مالدار کر دیں گے۔ اس کے آگے اللہ فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِکَاحًا، یعنی جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ، تو پاک دامن رہیں، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِکَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے وہ پاک دامن رہے، کہاں تک؟ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار کرے۔ تو اب آج کل کے دور میں نکاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ پہلے زمانے میں اگر نکاح کے سلسلے میں تاخیر ہوتی تھی تو اتنے زیادہ مسائل نہیں ہیں، لیکن آج کیونکہ آج کا دور، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ بے حیائی ہے، اور ہر جگہ پر بہت زیادہ برائی دیکھنے میں آتی ہے۔ تو ایسے وقت میں جب نکاح کی عمر ہو جائے تو والدین کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نکاح کرا دیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے جو اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اس کے اندر معاملات بھی ہے، اس اسلام کے اندر اخلاقیات بھی ہے، اس اسلام کے اندر عبادات بھی ہے، اور اسی اسلام کے اندر معاشرت بھی ہے، یعنی زندگی گزارنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، سب مل جل کے رہنا، زندگی گزارنا، یہ سب اللہ رب العزت والجلال نے اسلام کا ایک حصہ بنا کر دیا۔ معاشرت یہ بھی ایک اسلام کا حصہ ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ جو بے نکاح ہے ان کا نکاح کرواؤ۔ اللہ کے نبی تو اب نکاح کی طاقت رکھنا اور نکاح کی استطاعت رکھنا، کیسے معلوم ہوگا کہ اب یہ نکاح کر سکتے ہیں بچے کا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہوگی، یعنی آدمی کا نکاح کی طاقت رکھنے والا کب سمجھا جائے گا، آدمی کا اور بچے کا نکاح کی استطاعت رکھنے والا کب سمجھا جائے گا۔ اس حدیث کو اگر ہم غور سے سنیں گے تو اس کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابیہ تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیجیے۔ اس طریقے سے ان صحابیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہیں دیا۔ ان صحابیہ کے اس سوال کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے اس طریقے سے کہا تو اللہ کے نبی نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے اس طریقے سے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو پھر کوئی جواب نہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرے صحابی تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے نکاح میں ان کو دے دیجیے۔ اس طریقے سے وہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا چیز ہے، تمہارے پاس ان کو دینے کے لیے، شادی کے بعد کی جو زندگی ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے تمہارے پاس کیا ساز و سامان ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے سوال کیا تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صرف ایک ازار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، یعنی جو کمبل سے لے کر جو جتنے حصہ سطر کا حصہ ہے جس کے ذریعے سے چھپایا جا سکتا، تو بس آج کے زمانے میں لوگ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، اتنا سا ہی کپڑا ان کے پاس تھا۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صرف ایک ازار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گھر بھیجا، جاؤ گھر میں جا کر کوئی چیز دیکھ کر آؤ کہ جو تم ان کو مہر میں دے سکو۔ وہ صحابی گئے، گھر میں جا کر تلاش کیے، کوئی چیز ان کو ایسی نہیں ملی کہ جس کی قیمت ہو سکتی ہو۔ وہ پھر آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ جو میں ان کو بطور مہر دے سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو گھر بھیجا واپس، جاؤ جا کر تلاش کر کے آؤ۔ تو اس کے بعد کوئی چیز، پھر ان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ آپ قرآن مجید جانتے ہو؟ قرآن مجید کی کوئی سورت تمہیں پڑھنے آتی ہو؟ قرآن مجید جانتے ہو؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کرا دیا، اور نکاح کرا کر کہے فرما دیا کہ یہ قرآن مجید کا سکھانا اپنی اہلیہ کو یہی تمہارا مہر ہے، یہی تمہارا مہر ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیہ سے ان صحابی کا نکاح کرا دیا۔ تو مہر، یہ بات الگ ہے کہ آج کل کے دور میں بھی کیا قرآن مجید کو مہر میں دے سکتے ہیں، اس کی یہ تو ان صحابی کے ساتھ ہی خاص ہے۔ آج کل کے دور میں جو مہر ہے وہ بطور رقم ہی دے سکتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی رقم دینا طے کیا ہے یا صحابہ کا جو معمول تھا وہی رقم مہر میں دی جا سکتی ہے۔ قرآن میں تو ان صحابی کے پاس جیسے کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے بیوی کو کیا ہے مہر میں کوئی رقم دے سکے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی جو صورتیں تم جانتے ہو انہیں سکھا دو، یہی مہر۔ تو اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ صحابی، ان کے پاس نہ کوئی بینک بیلنس تھا، نہ ان کے پاس کوئی مکان تھا، نہ ان کے پاس کوئی جائیداد تھی، نہ ان کے پاس کوئی گھر تھا، صرف اگر وہ تھے تو اللہ رسول کے ماننے والے تھے، اللہ رسول کے ماننے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے نکاح کا ارادہ ظاہر کیا تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کروا دیا۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے تھے کہ نکاح ایک عبادت ہے، لہٰذا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اتنی، یعنی صحابی کے پاس کوئی رقم نہیں ہے، کوئی گھر، مطلب کوئی پیسے نہیں ہیں، شادی کے بعد کی ضروریات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نکاح تو کر لے رہے ہو لیکن شادی کے بعد بیوی کا خرچہ کیسے اٹھاؤ گے، بچوں کا خرچہ کیسے اٹھاؤ گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں پوچھا، لیکن نکاح کو اتنا زیادہ ضروری سمجھا کہ بس قرآن مجید کی آیتوں کو مہر بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کا نکاح کرا۔ تو یہ بہت زیادہ، وہ تو خیر القرون کا دور تھا۔ آج کل کے دور میں جیسی جتنی زیادہ بے حیائی عام ہے اتنی زیادہ بے حیائی اس وقت تھی بھی نہیں۔ اس وقت ہر جگہ نظریں جھکا کر چلا کرتے تھے، اللہ رب العزت وجہ سے بہت زیادہ ڈرنے والوں کا دور تھا، لیکن اس کے باوجود نکاح میں اتنی زیادہ جلدی کی جاتی ہے، نکاح میں اتنی زیادہ جلدی کی جاتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھ لیں کہ جب بچوں کی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے تو بچیوں کو بھی گھروں میں بٹھا کر تاخیر کی جاتی ہے اور بچوں کے سلسلے میں بھی نکاح میں تاخیر کی جاتی ہے۔ والدین اس بات سے بے پرواہ ہے، لاپرواہ ہے کہ بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کس سے اس کی دوستی ہے، بچے کہاں جا رہے ہیں، کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی جوانیاں کہاں برباد ہو رہی ہے، یہ کوئی چیز آج کل کے والدین کے ذہن میں نہیں ہے۔ بس والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو جائے، اپنے پیروں پہ ٹھہر جائے، اس کے پاس کوئی مکان ہو جائے، کوئی گھر ہو جائے، جائیداد ہو جائے، اس کے بعد اس کی نکاح کریں گے، اس میں یہی کہتے ہوئے اس کی جوانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اس حدیث سے ہمیں آج کل کے والدین کو سمجھنا چاہیے کہ اپنی اولاد اگر بالغ ہو چکی ہے، بڑے ہو چکے ہیں، تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے نکاح کی فکر کریں، اس لیے کہ گناہوں سے بچانا ہے ان کو، تو پھر ان کے نکاح کے سلسلے میں جلدی کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کی قدرت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ کیوں نکاح کر لے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، آدمی جب نکاح کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بدنگاہی سے، بری چیزیں دیکھنے سے، گناہوں سے محفوظ رہتی ہے، اور اس کی شرمگاہ بھی گناہ کرنے سے محفوظ رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صحابہ سے فرمایا، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو نکاح کی قدرت اور نکاح کی استطاعت رکھ سکتا ہے،
تو آپ دیکھ لیں کہ پہلے جو واقعہ میں نے بیان کیا اس میں نکاح کی استطاعت کیا چیز تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر میں کچھ دینے کے لیے کوئی چیز ہے، بس اتنا ہی سوال کیا، اس کے علاوہ کوئی چیز کا سوال نہیں کیا۔ اور آپ دوسری روایت میں دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں کہ جو نکاح کی قدرت رکھتا ہے، یعنی اتنی بھی قدرت ہے کہ مہر میں کوئی چیز دے سکتا ہے، وہ موجود ہے تو نکاح کرا دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال اپنے فضل سے اگر وہ بے روزگار ہے تو روزگاری کا موقع عطا کریں گے، اگر وہ غریب ہے تو اللہ اس کو مالدار بنا دیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح غض البصر، آنکھوں کے جو گناہ ہوتے ہیں، بدنگاہی ہوتی ہے، اس سے بچاتا ہے، اور احسن للفرج ہے، شرمگاہ کے ذریعے سے جو گناہ ہوتے ہیں نکاح کے ذریعے سے انسان ان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اگر نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ وہ مسلسل روزے رکھتا ہے، وہ مسلسل روزے رکھتا رہتا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، جو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں۔ جب وہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن لیا، فوراً میں نے جا کر نکاح کر لیا، فوراً میں نے جا کر نکاح کر لیا، میں نکاح کرنے میں کوئی تاخیر نہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے صحابہ کے درمیان نکاح کی ترغیب دی۔ تو آج ہم اپنے معاشرے کے اوپر، آج ہمارے معاشرے کے ماحول کے اوپر جب نظر ڈالتے ہیں تو والدین اپنے اولاد کی تعلیم کے سلسلے میں تو فکر مند ہیں، لیکن اس تعلق سے ہرگز فکر نہیں ہے کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں تو لہٰذا ان کا نکاح جلد سے جلد کرا دینا چاہیے۔ نہیں، بچوں کو اور پڑھنے دیجیے، بچوں کو اور آگے بڑھنے دیجیے، بس یہی کہتے ہیں۔ لیکن آج کل کے جو تعلیمی ادارے ہیں، عصری تعلیمی ادارے ہیں، آپ وہاں کون دیکھنے جاتا؟ نہ والدین جاتے ہیں، نہ گھر والے جاتے ہیں، کوئی بھی بچوں کو دیکھنے نہیں جاتا۔ بچے تعلیم کے نام پر جا کر غیر مسلموں سے دوستیاں کرتے ہیں یا کسی مسلمان سے بھی دوستی کرتے ہیں، لیکن وہ بے حیائی کا شکار ہیں، وہ گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو اس کا سوال کل قیامت کے دن اللہ ان بچوں سے نہیں پوچھیں گے، ان بچوں سے دوسرے نمبر پر پوچھیں گے، سب سے پہلے ان کے والدین سے پوچھیں گے، جب ان کی نکاح کی عمر ہو چکی تھی تو نکاح وقت پر کیوں نہیں کرا؟ یہ والدین سے سوال ہوگا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کل کا جو دور ہے، یہ دور پہلے زمانے کے مقابلے میں بہت آگے نکل چکا ہے بے حیائی کے طور پر۔ اس لیے والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے نکاح کے سلسلے میں جلدی کریں۔ اور ایسے بھی بہت سارے واقعات ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بچی ہے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے۔ کیا وجوہات ہے اس کی؟ کیا وجوہات ہے؟ تو اس کی وجہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے مولانا عبد الخالق مدراسی صاحب، وہ علماء سے کہنے لگے، جب ان سے علماء نے پوچھا کہ حضرت ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ بہت ساری مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ یہ نکاح کر لے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو حضرت نے خود اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ حضرت کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں ایسا ہی ہوا کہ کچھ مسلمان بچیوں نے غیر مسلم بچوں سے نکاح کر لیا۔ بعد میں جب حضرت نے جا کر پوچھا کہ تم ان سے نکاح کر کر تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، کیوں اپنا مذہب چھوڑ دیا؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، میرا شوہر وہ خود اپنے مذہب کے اوپر ہے، ہندو دھرم کے اوپر، اور میں اپنے دھرم مسلمان کے اوپر۔ تو حضرت نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگی کہ مسلمان لڑکوں سے جب نکاح کی بات آتی ہے تو وہ ہم سے مطالبات کرتے ہیں، اتنے پیسے چاہیے، اتنی رقم چاہیے، اپنے مطالبات کی وہ فہرست رکھ دیتے۔ لیکن یہ جو غیر مسلم بچے ہیں، ان لوگوں نے خود ہمارے لیے آفر کیا، ہمارے والدین کا جو بوجھ تھا اس بوجھ کو ہلکا کیا کہ وہ خود ان لوگوں نے 2 لاکھ روپے ہمارے والدین کو دینے کی کیا ہے فرمائش کی کہ ہم 2 لاکھ دیں گے اور پھر تمہاری بیٹی سے نکاح بھی کر دیں۔ اس طریقے سے انہوں نے مسلمان لڑکیوں کے والدین کے سامنے پیشکش کی کہ ہم 2 لاکھ آپ کو دیں گے، آپ صرف ہمیں کیا ہے ہمارے نکاح میں اپنی لڑکی کو دے دیں۔ تو یہ اس لیے بہت سارے غیر مسلم لڑکیوں نے مسلمان ہندو لڑکوں سے شادی کر لی۔ وجہ یہی ہے اس کی کہ وہ پیسے دے کر بچی سے نکاح کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان پیسے لے کر بچی سے نکاح کر رہے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی مسلمان والدین بھی ہے وہ یہ سوچ کر کہ ہمارا بوجھ تو ہلکا ہو جائے گا، ہم ذمہ داری سے بری بھی ہو جائیں گے، تو وہ اپنی لڑکیوں کو، مسلمان لڑکیوں کو غیر مسلموں کے نکاح کریں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارا معاشرہ ہی اس کی وجہ بنی، اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے کے مسلمان اگر اپنے نکاح کے موقع پر لڑکی کے والدین سے مطالبات نہیں کریں گے تو یہ جو واقعات ہمیں سننے میں آ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کے غیر مسلموں سے نکاح ہو رہے ہیں، یہ واقعات ہمیں سننے نہیں ملیں گے۔
تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کا طبقہ، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم میں سے جو بے نکاح ہے ان کا نکاح کرا دو۔ اگر مالداری، اگر فقر و فاقے کا اندیشہ ہے، غربت کا اندیشہ ہے، بچہ ابھی اپنے پیروں پر نہیں کھڑا، بچے کے پاس اتنا بینک بیلنس نہیں ہے کہ وہ شادی کے بعد کے اخراجات اٹھا سکے، شادی کا خرچہ اٹھا سکے، یہ اس کی ہرگز فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء، اگر وہ محتاج ہیں، تنگدست ہیں، تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو نکاح کی وجہ سے اپنے فضل سے مالدار بنا دے، نکاح کی وجہ سے اپنے فضل سے اللہ کو مالدار بنا دے گی۔ یہ اللہ کے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے میں جیسے کہ جو حدیث بھی آپ کے سامنے جو واقعہ بتلایا گیا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ نکاح کے لیے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہوتی ہے، اخراجات ہوتے ہیں، اس طریقے سے کوئی پہلی صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی نے نہیں بتلائی۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کا سوال کیا کہ بیوی کو دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ مہر ہے یا نہیں، بس یہی سوال کیا۔ تو اس لیے آج ہمارے معاشرے میں جو لڑکیوں کے والدین یا لڑکوں کے والدین اس تعلق سے فکر مند ہیں، تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن مجید کی آیتیں سامنے رکھنا چاہیے، اور اپنے معاشرے کو جو بے حیائی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور ارتداد کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ اپنے اولاد کے نکاح کی فکر کر کے اس بے حیائی کو روکنا ہے اور اس ارتداد کو روکنا ہمیں سے ہر ایک والدین کی اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری۔ انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر آئندہ بھی کچھ عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔